حضرت فاروق اعظم سے ملا ہے، حضرت عثمان غنی اور مولا علی نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، پاکستان کے تمام صوبہ جات اور ان کے نیچے اتر کے کونے تک بھی میں نے دیکھے ہیں۔ میں نے صرف وہی لوگ مضبوط دیکھے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے مضبوط تھے، انہی کو انشراح صدر حاصل تھا، وہی کوئی کام محنت سے کر پاتے تھے، جد و جہد بھی انہی لوگوں میں تھی چونکہ نظریاتی پختگی حاصل تھی۔ باقی عملی معاملات ہیں، اس میں آپ جدت کو اختیار کریں، کرنا چاہیے، وہ بڑا ضروری کام ہے، اور طلباء کو چاہیے کہ وہ باقی کاموں میں بھی مہارت پیدا کریں، گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لیں۔ میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ مدرسے سے ہو کے گھر جائیں تو بہت رغبت سے کھانا نہ کھایا کریں گھر جا کے۔ کسی کو یہ تاثر دینے کی کیا ضرورت ہے کہ مدرسے میں تو مجھے کھانا ہی ٹھیک نہیں ملتا۔ کوئی ایسا تاثر آپ باہر نہیں چھوڑیں کہ جو آپ کے باقی بہن بھائی اسکول کالج سے وابستہ ہیں وہ یہ خیال کریں کہ جناب پتہ نہیں یہ کسی کمزوری کا شکار ہے، اور اس کے بعد بھی جتنے تقاضے ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تیسری گزارش میری طلباء کی خدمت میں یہ ہوگی، بڑے ادب کے ساتھ، کہ ایک فطری اصول ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں نا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ ان میں کمزوریاں ہیں، اور جو لوگ بہت زیادہ دور ہوتے ہیں ان کے بارے میں خیال ہوتا ہے بہت اعلیٰ چل رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے۔ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض اوقات لوگ اپنے شہر کے کسی عالم کے بارے میں یا کسی خطیب کے بارے میں کوئی شکوے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن ہمارے مولانا کے اندر یہ کمزوریاں ہیں۔ تو میں ان کی خدمت میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ میں ذرا دور رہتا ہوں نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو 2-3 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، مجھے چلے جانا ہے۔ آپ کو اپنے عالم سے ہی وابستہ ہونا چاہیے، چونکہ آپ کے تمام معاملات وہی دیکھیں گے۔ ہم جب کسی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے اچھے استاد وہ ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، سب سے بہترین مدرسہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ادھر ادھر نظر اٹھانا دیکھنا ٹھیک ہے، کسی وقت آپ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں وہ معاملہ اور ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں انسان رہتا ہے، جس گود میں وہ پرورش پاتا ہے، اگر وہ اس کی ٹھنڈوں کو محسوس نہیں کرتا، اس کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کرتا، تو وہ پڑھ نہیں پاتا، وہ سکون نہیں لے پاتا۔ آپ جہاں ہیں وہاں اطمینان سے وقت گزاریں، اور خوش قسمت جانیں اپنے آپ کو، اس سے شکر بھی پیدا ہوتا ہے اور انسان کا دل بھی لگتا ہے۔ ورنہ ہر وقت ادھر ادھر دیکھنے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے علماء ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے ایسے مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے جو باقاعدہ مدرسہ ہی نہیں تھا۔ کسی عالم کے گھر جانا یا ان کی مسجد میں جانا اور جا کر پڑھنا، لیکن ذہن پڑھنے والا تھا، شوق تھا، ذوق تھا، تو تعلیم ہو گئی۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، ان کے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ ہماری خانقاہ میں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے، تو اس کا اظہار 2-4 جگہوں پہ انہوں نے کیا، باقی جگہوں کو دیکھتے ہوں گے۔ اور خیر کی بات اور خیر کی تبدیلی کو بری چیز بھی نہیں ہے، تو بار بار جب ان کے مزاج میں شدت آئی تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ کچھ دن پانی پت میں ایک خانقاہ ہے وہاں گزار کے آئیں۔ 10-11 دن گزار کے آئے تو حضرت نے پھر ان کو کہا کہ آپ فلاں علاقے میں ایک خانقاہ ہے، میرا خیال ہے وہاں کچھ دن گزاریں۔ 2-3 جگہوں پہ بھیجا، تو جب چوتھی جگہ بھیجنے لگے تو انہوں نے ہاتھ باندھ دیا، عرض کی حضور میں یہیں ٹھیک ہوں، میں دیکھ آیا ہوں چیزوں کو، میں یہیں بہتر ہوں۔ تو ایک تو اس بات پر ضرور توجہ کریں۔ بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک میری آپ کی خدمت میں اور گزارش ہے۔ دور طالب علمی میں نے ایک چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا ہے، وہ ایک درد ہے، آپ کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ تمام طلباء قابل نہیں ہوتے، اور تمام طالب علم جو ہوتے ہیں وہ پوری طور پر مضبوط نہیں ہوتے، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ کی زبان توتلی ہوتی ہے، کسی کے وجود میں کوئی کمزوری ہوتی ہے۔
میں نے دیکھا ہے کہ مزاح کے نام پر، خوش طبی کے نام پر کچھ لوگوں کی ایسی حوصلہ شکنی ہوئی، ایسی حوصلہ شکنی ہوئی، کچھ بن سکتے تھے وہ بیچارے، غریب گھر تھا، کمزور فیملی سے تعلق تھا، لیکن مدرسے میں بعض ایسے لوگوں کو جن کو تھپکی دینی چاہیے تھی، انہوں نے بھی ان کو مذاق بنا لیا۔ پورے کے پورے ادارے میں اس طالب علم کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا کہ بالآخر وہ بیچارے کمزور ہو گئے ذہنی طور پر اور ادارہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ چیزیں درست نہیں ہوتی۔ آپ خوش طبی کریں لیکن کبھی بھی کسی شخص کا مذاق تو نہ بنائیں۔ قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سورۃ البقرہ میں آپ کو ملے گا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو جہلاء کا طریقہ ہے۔ کسی بھی طالب علم کی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ کچھ سب نے مناظر اسلام تھوڑی بننا ہے، کچھ سبھی کو محقق تھوڑا بننا ہے۔ کچھ ہماری طرح کے صرف جمعہ پڑھانے والے بھی ہوں گے، صرف نماز پڑھا لیا کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ تو حوصلہ شکنی کرنا اور کسی بیچارے کو کمزور کر دینا، اسے تکلیف پہنچانا، یہ بات درست۔ اور آخری گزارش میری آپ کی خدمت میں یہ ہے، چونکہ طلباء سے باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ دل کی باتیں ہیں وہ ساری ہو ہی جائیں۔ خطاب صرف طلباء سے ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ بہت ساری چیزوں میں مہارت پیدا کریں اپنی زندگی میں، کوئی کمزوری نہیں دکھائیں۔ اگر آپ کے گھر میں گاڑی ہے یا کسی جگہ کچھ ایسی آسانی موجود ہے تو اس کی ڈرائیونگ بھی آپ سیکھیں۔ حضرت مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تجارت فرمایا کرتے تھے اور ایک مضبوط تاجر تھے، انہوں نے کام کیا ہے۔ ذہنی کمزوری اور ذہنی غلامی، یعنی مولوی صاحب کو دیکھ کے ہر شخص یہی سمجھے کہ شاید اس کو چندہ ہی لینا ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یعنی آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو کہ اگر آپ کچھ انقلابی مزاج ہو سکتے ہیں نا۔ ہم نے دیکھا ہے مدارس میں پڑھنے والے، ہمارے ایک بہت بڑا کالج ہے پنجاب میں، اس میں ایک سیرت کانفرنس میں مجھے حاضری کا موقع ملا، تو پرنسپل صاحب جو تھے کالج کے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا مسجد بڑی عمدہ بن گئی ہے، ایک دفعہ میں پہلے آیا تھا تو کمزور تھی، تو کہنے لگے ایک اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں سے پڑھ کے بہت کامیاب بزنس مین بنے ہیں، کئی ممالک میں انہوں نے بزنس کیا ہے۔ تو اب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ اس قدر زیادہ خرچ کرتے ہیں ہمارے کالج پر، اس قدر زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں کہنا ہی نہیں پڑتی۔ وہ خود سے وزٹ کرتے ہیں، خود سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں بہت ساری چیزوں میں صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، تیزی سے طلباء بڑے ہیں یونیورسٹیز میں، مدارس کے بچے ہیں جو زیادہ ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد۔ آپ اپنے ذہن کو تھوڑا کھولیں گے اور جو وقت ضائع ہوتا ہے ادھر ادھر اسے باقی کاموں پہ لگائیں گے، مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کریں گے، آپ کچھ اور چیزوں کی طرف بھی اپنی رغبت پیدا کریں گے، تو جب کوئی شخص مضبوط ہوتا ہے تو جہاں وہ وابستہ ہوتا ہے وہاں بھی مضبوطی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو جب ہم پوری طور پر پڑھتے ہیں تو آپ نے جس بیدار مغزی کے ساتھ لوگوں کو تیار کیا ہے، تو اس میں ہر قسم کی شخصیات آپ کو ملیں گے۔ بہت زیادہ تصوف پر کام کرنے والے، صوفیزم کو فروغ دینے والے بھی آپ کے خلفاء ہیں، تدریس میں مہارت رکھنے والے اور شعر و سخن میں مقام پیدا کرنے والے اور پوری دنیا میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے۔ انہوں نے کسی شخص کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ سبھی شعبہ جات میں کام کریں یا آپ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں تو دوسرے میں کیوں نہیں کر رہے۔ بس انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی کہیں ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کو اسی میں انہوں نے آگے تھپکی دے کے بھیجا۔ طلباء کو یہ چاہیے کہ جو ٹائم طالب علمی کا ہے وہ صرف اسی میں گزارا جائے، سیکھنے میں گزر جائے، سیکھنے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ باقی جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی مضبوطی ہونی چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مدرسے کے طالب علم کو تو شرارت بھی پڑھی لکھی کرنی چاہیے،
اس میں بھی جہالت نہیں ٹپکنی چاہیے، اور یہ کرتے ہیں ہمارے طلباء۔ میں ایک دن دیر سے آیا رات کو، تو ایک کمرے میں بڑا شور کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ 2 بجے بھی یہ شور کر رہے ہیں رات کے، حد ہو گئی۔ تو اس کمرے کی جا کے لائٹ آن کی، لیکن سبھی سو رہے تھے، اور ان کے خراٹوں کی بھی بہترین آوازیں آ رہی تھیں، کوئی مطلب ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ تو میں نے ان کو ڈرایا بھی، بہت ماروں گا صبح، ابھی سے بتا دو کون بول رہا تھا، کہ وہ نہیں ڈرے۔ پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ انعام بھی دیا جائے گا، ظاہر ہے آپ لوگ اس وقت یہ کر رہے تھے تو باقیوں کا فائدہ ہوگا، لیکن وہ کسی انعام کے لالچ میں بھی نہیں آئے۔ جب زیادہ ہی دیر ہو گئی تو پھر میں نے جو میرے ساتھی تھے ان سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ہی رجوع کر لیں، کہ ہمیں دھوکہ ہوا ہے۔ تو پڑھی لکھی اور سمجھدار قسم کی ان لوگوں کے معاملے۔ لیکن ایک اور بھی حسن بڑا شاندار ہے کہ یہ طلباء بڑے عمدہ ہوتے ہیں، کبھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں یہ جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اساتذہ آپ سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ کچھ بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ادارہ، بہت تلخ ہو گئے۔ ایک دن ہمارے ایک استاد، بڑی خفگی کچھ دن ان کے چہرے پہ رہی۔ میں نے عرض کی کہ میں پاؤں دبا دوں تھوڑے سے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھوڑی دیر۔ تو میں نے کہا حضور کوئی گھر میں پریشانی ہے؟ آپ مطلب طبیعت فرمانے لگے یار وہ فلاں طالب علم تھا، اس پر بڑی محنت کی تھی، بڑی خواہش تھی، کچھ ذہن میں باتیں تھیں کہ شاید کچھ بنائیں گے، اس نے سوچا ہی نہیں ہے اور چپکے سے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ آپ یقین کریں میں باوضو ہوں اور مسجد میں ہوں، ہمارے حضرت رو پڑے، فرمانے لگے اسے پتہ ہی نہیں تھا ہم اس سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضور میں جاؤں اس کے پاس اور اس کو جا کے کہوں کہ وہ واپس آ جائے اسی مدرسے میں؟ فرمانے لگے نہیں، یہ ہمارے وقار کے خلاف ہے، اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن دعا کرتے رہیں گے، وہ جہاں رہے اللہ اسے کامیابیاں عطا فرمائے۔ یہ اس بات کو آپ سمجھیے، کمزوری نہ دکھائیں اساتذہ کے معاملے میں۔ جو شخص آپ پر بہت غصہ کسی وقت کر رہا ہوتا ہے نا، اس غصے کے پیچھے بھی اس کی بہت بڑی شفقت کار فرما ہوتی ہے۔ وہ زیادہ امید رکھتا ہے آپ سے، وہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ اس لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہنی طور پر اور فکری طور پر اپنے اداروں کے ساتھ پوری وابستگی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے کسی عنوان پر بات نہیں کی اس لیے کہ میں نے زیادہ طلباء کو دیکھا، کچھ ذہن اور لے کے آیا تھا، لیکن خیال کیا کہ جو چیزیں آپ تک مجھے پہنچانی چاہیے وہ میں پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو آرام فرما مشائخ ہیں ان کے روحانی فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ وما علینا الا